بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا جی، آج ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے طالبان کے متعلق کی ان کی افغانستان کے اندر جو سعودی عربیہ کے ساتھ ریلیشن ہے اس کے متعلق ہے۔ کویشچن تو ہم نے یعنی کہ ہمارا آج کا یہ ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے آخر اتنا امپورٹنٹ اسلامی کنٹری جو کہ اپنے آپ کو مسلم امہ کا لیڈر بھی تصور کرتا ہے، کیونکہ وہاں پر حجاز ہے جس میں یعنی کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جیسے دو عظیم شہر ہیں مسلمانوں کے، تو اس حوالے سے یہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا لیڈر بھی سمجھتا ہے۔ لیکن افغانستان کے معاملے کے اوپر ابھی تک آخرکار سعودیہ چپ کیوں ہے؟ سعودی عربیہ کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو صرف اور صرف چند سٹیٹمنٹس ایشو کی گئی تھیں، اور وہ اس حوالے سے تھی کہ سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ سیفلی اپنے ڈپلومیٹس کو افغانستان سے نکالنا چاہتا ہے اور ان کو واپس ریاض جو ہے وہ لانا چاہتا ہے، اور اس حوالے سے سعودی عربیہ نے ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ جو ہے اپنی ایشو کی تھی فارن منسٹری کی طرف سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ ہمیں اس لیے کرنا پڑا کیونکہ افغانستان کی جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اس کے پیش نظر ہم نے اپنے ڈپلومیٹس کو واپس ریاض میں بلا لیا ہے۔ تو انہی چیزوں کو یعنی کہ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سعودی عربیہ جو کہ اتنا قریبی ملک تھا 1996 کے اندر طالبان کے لیے، اور آج وہ اس معاملے کے اوپر اتنا خاموش کیوں ہے؟ کیونکہ تین ہی تو ملک تھے، یو اے ای تھا اور سعودی عربیہ تھا جس کو کنگڈم آف سعودی عربیہ بھی کہا جاتا ہے، اور پاکستان تھا جنہوں نے طالبان کے رجیم کو ریکوگنائز کیا تھا، اور اس میں سعودی عربیہ جو ہے آخر وہ کیوں اتنا خاموش پارٹنر جو ہے وہ بنا ہوا ہے؟ تو اس کا آنسر جو ہے وہ یہ دیا جاتا ہے کہ اب سعودی عربیہ جو ہے وہ آئیڈیالوجیکلی اور لیڈرشپ کے حوالے سے بھی وہ کافی حد تک بدل چکا ہے، کیونکہ معاملات کچھ اس طرح سے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو صورتحال جتنی تیزی سے بدل رہی ہے، تو بہت سارے جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں جس میں سعودی عربیہ بھی شامل ہے، وہ ایک پالیسی کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور وہ پالیسی ہے ویٹ اینڈ سی پالیسی، یعنی کہ صبر کریں اور انتظار کریں، مطلب آگے والی صورتحال کس طرح سے بنتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی معاملہ جو یعنی کہ سعودی عربیہ اور طالبان کے درمیان جہاں سے بگاڑ پیدا ہوا تھا، وہ یہ کہ 9/11 کے اٹیکس کے بعد 2001 کے اندر جب امریکہ نے طالبان کو کہا تھا کہ وہ القاعدہ کے لیڈر اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے کرے، تو اس میں کنگڈم آف یعنی کہ سعودی عربیہ نے بھی طالبان سے کہا، پاکستان نے بھی طالبان سے کہا کہ وہ اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کر دے، لیکن طالبان نے ان کی بات یا ہماری بات بھی انہوں نے نہیں سنی تھی، اور یہ بھی چیز جو ہے یہ ایک رائیولری شو کرتی ہے کہ ایک بٹرنیس وہاں سے پیدا ہو گئی ان دونوں ممالک کے یا ان دونوں کے ریلیشنز کے درمیان، سعودی عربیہ اور طالبان کے ریلیشنز کے درمیان وہاں سے ہی شروع ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جو ڈور ہے وہ طالبان کی ڈور اب آئیڈیالوجیکلی، یعنی کہ پہلے تو میچ ہوتی تھی کنگڈم آف سعودی عربیہ کے لیڈرز سے، لیکن اب آئیڈیالوجیکلی ان کی سوچ جو ہے وہ ان سے کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان کے فارمر فارن سیکرٹری جن کا نام تھا شمشاد احمد خان، انہوں نے کہا تھا کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ اب کافی حد تک اپنی آئیڈیالوجی کی وجہ سے بھی بدل چکا ہے، اور اپنے تھنکنگ پیٹرنز کی وجہ سے بھی کافی حد تک وہ بدل چکا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آج کہ وہ طالبان جو ہیں، یعنی کہ آج طالبان جو ہیں ان کے وہ والے ریلیشن سعودی عربیہ کے ساتھ نہیں ہیں جو 20 سے 25 سال پہلے تھے، یعنی کہ 1996 کے اندر جو ریلیشن طالبان اور سعودی عربیہ کے درمیان تھے، آج سعودی عربیہ کا وہ والا انفلوئنس یا وہ والا تعلقات ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس بات کو ایکسپلین کرتے ہوئے شمشاد احمد خان مزید آگے کہتے ہیں کہ اب یعنی کہ سعودی عربیہ اور طالبان کے درمیان کوئی یعنی کہ وارم ویلکم ریلیشن جو ہے وہ نہیں ہے، اور یہ چیز ہمیں اس ٹائم ہی شو ہو گئی تھی جب طالبان کی فرسٹ رجیم جو ہے وہ کنٹینیو تھی، کیونکہ فرسٹ رجیم جو کہ 1996 سے 2001 تک جو ہے طالبان قابض رہتا کابل کے اوپر، تو اس وقت ہی ان دونوں ممالک کے درمیان جو ریلیشن ہے طالبان اور سعودی عربیہ کے درمیان وہ کافی زیادہ بیٹر جو ہیں وہ شو ہو چکے تھے۔ اور دوسری وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جو قطر ہے یا یو اے ای جو ہے یا جو ترکی ہے، ان کے تعلقات طالبان سے زیادہ قریب ہیں، یا طالبان جو ہیں وہ ان ممالک سے زیادہ وہ اہمیت دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو سعودی عربیہ۔ اس کے علاوہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ان کے نزدیک اب یہ بھی وجہ ہے کہ طالبان نے اپنا جو ہیڈ کوارٹر ہے، جو پولیٹیکل ہیڈ کوارٹر ہے، انہوں نے اس کو دوحہ میں شفٹ کیا ہے، یعنی کہ سعودی عربیہ کی بجائے یعنی مطلب سعودی عربیہ کے کسی شہر میں شفٹ ہونے کے بجائے انہوں نے دوحہ کے اندر اپنا پولیٹیکل ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ شفٹ کیا ہے، تو اس وجہ سے بھی ان کے تعلقات آپس میں کافی زیادہ ٹھیک اب نہیں رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی
سعودی عربیہ جو ہے وہ بھی مطلب ریسنٹلی اس نے پاسٹ کے اندر کافی زیادہ چیزوں کو مطلب اس نے چینج کیا ہے، بٹ ناٹ جسٹ اے چینج آف لیڈرشپ بٹ آلسو چینج آف کمپلیٹ تھنکنگ، کیونکہ جب سے سعودی عربیہ کنگڈم آف سعودی عربیہ کے اندر 2018 سے لے کر آن ورڈ جو ہیں، جب سے محمد بن سلمان جس کو ویسٹ کے اندر MBS کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، تو یہ جو ماڈرنائزیشن پالیسیز متعارف کروا رہے ہیں، جس کے اندر کہ یعنی کہ مساجد کے سپیکرز کا 1/3 جو ہے وہ کر دینا، یا اس کے علاوہ نماز کے اوقات کے دوران جو ہیں دکانوں وغیرہ کا، شاپس وغیرہ کا اوپن رہنا، یا اس طرح باقی جو بزنس کے معاملات جو ہیں اور آئل کے اوپر جو ان کی ڈیپینڈنس ہے ان کو کم کرنا، یا VN 2030 کے نام سے جو ان کے پالیسیز ہیں ان کو متعارف کروانا، تو یہ چیزیں شو کرتی ہیں کہ سعودی عربیہ اب کافی حد تک جو ہے وہ بدل چکا ہے۔ اس کے علاوہ رشید حسین جو کہ ایک اینالسٹ ہیں سعودی عربیہ کی، وہ سعودی عربیہ کے اندر تقریباً 20 سال سے زیادہ انہوں نے وہاں پر ایز اے جرنلزم کام بھی کیا ہے، تو ان کے مطابق رشید حسین یہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم یعنی کہ 1996 کے اندر جب طالبان کو سعودی عربیہ سپورٹ کر رہا تھا، تو اس ٹائم جو سعودی عربیہ ہے وہ پین اسلامزم کی پالیسی کے اوپر زیادہ فوکس کر رہا تھا، اور اس ٹائم سعودی عربیہ جو ایکسٹریمسٹ گروپ سے افغانستان کے اندر وہ ان کو کافی زیادہ سپورٹ بھی کرتا تھا۔ لیکن آج کا سعودی عربیہ محمد بن سلمان کی لیڈرشپ کے اندر وہ والا سعودی عربیہ بالکل بھی نہیں رہا۔ آج کا سعودی عربیہ تو کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی آپریشن کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے جمال خاشقجی کا واقعہ جو ہے وہ دہرا دیتا ہے، اور ان کو اپنی ایمبیسی میں بلا کر قتل بھی ان ایسے لوگوں کو کروا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے فارن ایمبیسڈر جو کہ کابل کے اندر رہے تھے، جن کا نام ہے ابرار حسین، وہ یہ سوچتے ہیں کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ اب جو پالیسی اپنائے ہوئے ہے وہ ہے ویٹ اینڈ سی والی پالیسی، مطلب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور ان کے نزدیک وہ آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ پورے کا پورا جو گلف ریجن ہے وہ سارے کا سارا، یعنی کہ گلف ریجن جس میں UAE بھی آتا ہے، قطر بھی آتا ہے، سعودی عربیہ بھی آتا ہے، تو اب یہ سارے ممالک جو ہیں یہ ویسٹرن کنٹریز کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اگر ویسٹ نے یا امریکہ نے یا یورپین یونینز کے ممالک نے ان کو ریکوگنائز کیا طالبان کو، تو یہ بھی کچھ حد تک ان کو ریکوگنائز کریں گے، یعنی کہ ویٹ اینڈ سی پالیسی ان کی ڈیپینڈ کرتی ہے ویسٹرن کنٹریز کی پالیسیز کے اوپر، جبکہ دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ اب معاملات کچھ الٹ ہیں، اب اس بار چائنا، رشیا، ایران جو ہیں یہ طالبان کے رجیم کو بہت جلدی ریکوگنائز کر لیں گے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز۔ اور ان کے نزدیک انہوں نے آگے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے سم ٹائم اگو پرومیننٹ ڈیلیگیشن آف اسکالرس، مطلب کچھ عرصہ پہلے جو ہے ایک اسکالرس کا جو ڈیلیگیشن ہے جس میں پاکستان کے لوگ بھی شامل تھے اور افغانستان کے لوگ بھی شامل تھے، انہوں نے سعودی عربیہ کا وزٹ کیا تھا تاکہ افغانستان کی صورتحال کو جو ہے اس کے متعلق بات چیت کی جا سکے، لیکن ان کے سعودی عربیہ کے وزٹ کے اندر ان کو کوئی بڑی کامیابی جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکی، اور اس میں سعودی عربیہ نے اپنا کوئی اہم رول جو ہے اس نے وہاں پر نہیں نبھایا ہے۔ تو سعودی عربیہ جو ہے وہ اب چونکہ ایک نئی ڈگر کے اندر جو ہے وہ دوڑ رہا ہے انڈر دا لیڈرشپ آف MBS محمد بن سلمان، اور آج کا جو سعودی عربیہ ہے وہ ہمیشہ سے ایسی پالیسیز کے اوپر عمل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جو جہادی ایلیمنٹ سے اس کو دور لیتی ہوئی جائیں، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو ایک ڈسٹینس پہ رکھا ہوا ہے جہادی ایلیمنٹس یا طالبان جیسی ایلیمنٹ سے، اور اب چونکہ اس کے تعلقات جو ہیں وہ اسرائیل سے کافی زیادہ نزدیک ہو رہے ہیں، اور اسرائیل اس کے لیے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز ایک امپورٹنٹ کنٹری حیثیت کرتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل اور سعودی عربیہ کا جو یکجا دشمن ہے ایران، اس کی وجہ سے بھی سعودی عربیہ اور ایران جو ہے وہ آپس میں کلوز ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مطلب اب چونکہ کچھ حالات بدلے بھی ہیں، کیونکہ سعودی عربیہ کی جو ٹون تھی ایران کی طرف یا ایران کو ختم کر دینے کی جو اس کی ٹون تھی، کیونکہ شیعہ اور سنی کا یہ جو کانفلکٹ تھا اور اتنی زیادہ رائیولری جو سعودی عربیہ اور ایران کے اندر تھی وہ کافی حد تک کم ہوئی ہے جب سے جو بائیڈن جو ہیں وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ بنے ہیں، کیونکہ اب جب سے جو بائیڈن آئے ہیں تو ان کی جو پالیسی ایران کو لے کر ہے وہ تھوڑی نرم ہوئی ہے، جس کا اثر جو ہے وہ سعودی عربیہ کے بیہیویئر پر بھی پڑا ہے، اور وہ اب یعنی کہ اتنا زیادہ رائیولری جو ہے وہ ایران کی طرف شو نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ سعودی عربیہ جو ہے اس کا فوکس عمومی طور پر اب اسرائیل کی طرف چونکہ ہو چکا ہے، اور تھوڑا سا دھیان اس کا
ایران سے پہلے کی نسبت ہٹ چکا ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ پاکستان سے یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کے خلاف کوئی ایسے اقدامات لے کہ جن سے سعودی عربیہ جو ہے وہ خوش ہو سکے، لیکن پاکستان نے جو ہے مطلب اس طرح کی اس کی کسی بھی قسم کی خواہش کو فلفل نہیں کیا، اور یوں سعودی عربیہ جو ہے وہ اپنے نئے الائز کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے پاکستان سے بھی تھوڑا بہت منہ موڑنا جو ہے وہ شروع کر دیا، اور اس چیز کو کہا جاتا ہے دا پریکٹیکل پالیسی آف محمد بن سلمان، کہ اب وہ ایسے ممالک کی طرف ہی جائیں گے جہاں سے حقیقتاً ان کو کچھ فائدہ ہو، ایز کمپیئر ٹو وہ کنٹریز کے جہاں سے ان کو فائدہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ جرنلسٹ راشد حسین یہ بھی کہتے ہیں کہ اب موجودہ وقت میں سعودی عربیہ کے اندر ایسی کوئی ڈبیٹ نہیں شروع ہوئی کہ جس میں یہ ڈسکس کیا جا رہا ہو کہ آیا وہ طالبان کو ریکگنائز کریں گے یا نہیں کریں گے، اور سب سے جو بڑا یعنی کہ میجر ریزن ہے طالبان سے ان کا دھیان ہٹنے کا، وہ یہ ہے کہ اب طالبان کا جو سینٹر ہے وہ دوحہ کی طرف ہے، نہ کہ طائف کی طرف، کیونکہ اب دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے منہ موڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عربیہ جو ہے وہ اپنے تعلقات کو اسلامک ورلڈ کے ساتھ مینٹین تو کرنا چاہتا ہے، لیکن موجودہ وقت میں کرنٹلی طور پر بٹ از ناٹ کرنٹلی اے سینٹرل پارٹ آف دی طالبان رجیم ان افغانستان، مطلب وہ اس اسلامک ورلڈ جس میں افغانستان آف کورس شامل ہے وہ ان سے اپنے تعلقات مینٹین تو کرنا چاہتا ہے، لیکن ان کے ساتھ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس طالبان گیم کے اندر وہ کسی قسم کا حصہ بھی بنے یا ان کو سپورٹ بھی کرے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔